اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا، روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ گویا اللہ نے ساری کی ساری چیزوں کو، فضیلتوں کو چھپا دیا ہے کہ نہیں اس کا روزے کا بدلہ تو اتنا ہے کہ میں ابھی تمہیں بتا نہیں سکتا، اگر بتا دیے تو تمہارے اندر اتنی برداشت نہیں کہ تمہارے کان اس حوالے سے سن سکیں، اگر میں دکھا دوں تمہاری کانوں کے اندر وہ طاقت نہیں تم دیکھ سکو، تمہارے دلوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو اس کے بارے میں غور و فکر کر سکیں۔ مجھے ایک یہ نقطہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اس لیے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، لیکن ابھی کچھ بتا نہیں رہا میں آپ کو۔ جب روزے دار اللہ کریم کے پاس پیش ہوں گے کل قیامت کے روز، اس وقت اللہ کریم بتائیں گے کہ اس کا بدلہ کیا تھا۔ اور ایک اور حدیث قدسی کے اندر الفاظ تھوڑا سا اوپر نیچے پیش اور زبر کا فرق ہے، ایک جگہ اجسی فرمایا، ایک جگہ فرمایا اجسا، کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس بندے کو روزے کی برکت سے اللہ مل جائے تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہو گیا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی حاصل ہو گیا، دنیا میں آنے کا جو اس کا غرض و غایت تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ کے فضل و انعام سے رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جتنا بھی وقت ہے یہ رمضان المبارک کا، اس کو خیر و عافیت کے ساتھ تمام تر کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور ساتھ ساتھ میں جتنی بھی اس کی عبادات ہیں ان کو صحیح معنی میں بجا لانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، تو اس کی اہم عبادات میں سے اہم عبادت جو ہے وہ سب سے بڑی اہم عبادت جو ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اور روزہ ایک اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس روزے کا مقابلہ عام دنوں کے اندر پورے سال ہم روزے رکھتے چلے جائیں، لیکن رمضان المبارک کا ایک دن کا جو روزہ ہے پورے سال کے روزے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ اس لیے کہ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے اس میں آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو میں کروں وہ سب سے زیادہ افضل ترین ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے وقت کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا کہ علیک بالصوم، کہ آپ روزہ رکھو، اس مہینے کے اندر سب سے اہم ترین عمل یہی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فإنہ لا عدل لہ، کہ اس روزے کے برابر، اس روزے کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ افضل ہو، ایک ہوتا ہے برابر بھی نہیں ہے۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل ہمارے ہاں المیہ معاشرے کا یہ ہے کہ ذرا سا زکام ہو، نزلہ ہو، بخار ہو، کھانسی ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے حبیب فرما رہے تھے کہ اس کے برابر پورے سال کے آپ روزے رکھتے چلے جائیں، لیکن ایک دن کا جو روزہ ہے رمضان کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنی بڑی اہمیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت سہولت ہے، بہت زیادہ پنکھے کے نیچے ہیں، اسی طریقے سے آرام دہ جگہ کے اندر موجود ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کے اندر اے سی، ایئر کنڈیشن وغیرہ سب چیزیں سہولیات ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دن کے اندر جہاد کرتے اور رات کو قیام اللیل کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے صحرا کے اندر تپتی ہوئی کیسی خطرناک گرمی شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام صرف 2 کھجور سے سحری کرتے اور 2 کھجور سے افطاری فرماتے، دن بھر جہاد کرتے، گھوڑوں کے اوپر ہوتے، تلواریں چلتی، تیریں چلتے، نیزے چلتے، پسینہ ایسے خون کی طرح بہہ رہا ہوتا، کبھی تو شہادت جام نوش فرمائے جاتے، ساری کی ساری چیزیں ہوتی،
لیکن اس کے باوجود مجال کے کسی صحابی کے اندر کوئی ایک بھی روزے کو ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا۔ اس زمانے کے اندر یہ عالم تھا صحابہ کرام کا، ہمارے ہاں تو ساری کی ساری چیز لوازمات ہمیں موجود ہیں، کچھ بھی مشقت نہیں ہے، کچھ بھی دقت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر مسلمان آج کا روزہ نہیں رکھتا تو یہ بہت بڑے فرمائے فضائل سے محروم ہو رہا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کی طرف اگر آدمی غور کرے تو کیا انداز میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سب سے پہلے مٹھاس لے کر آئے کہ مسلمانوں، ایک کلمہ پڑھنے والوں، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، اور آگے یہ بھی بتایا کہ یہ مشقت والا عمل نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ان پر بھی فرض کیا تھا۔ مشقت والا عمل ہوتا تو تمہیں مشقت والا عمل تمہارا رب دیتا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کریم کسی بھی جاندار کو، کسی بھی شخص کو اس کی جو طاقت ہے اس سے زیادہ اس کو مکلف نہیں فرماتے، جتنی طاقت ہے اسی کے باقدر اللہ کریم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز لاگو کرتے ہیں، چاہے وہ مصیبت کی صورت میں ہو، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سزا کی صورت میں ہو، چاہے وہ جزا کی صورت میں ہو۔ تو ایک جو سب سے بڑا اور اہم جو یہاں پر ایک عمل ہے وہ ہے روزے کا، روزے کو کسی بھی صورت میں جانے نہ دے، اور فرمایا کہ اس کی جو فضیلت ہے روزے کی وہ بہت زیادہ فضائل ہے۔ آپ کے سامنے چند ایک 6-7 آج کے نشست کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گے فضائل کو بیان کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس کا برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ دوسری فضیلت اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو روزے دار ہوتا ہے اللہ کریم اس کی دعاؤں کو کثرت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کریم رد نہیں فرماتے، اس میں سے ایک فرمایا کہ دعاء الصائم، کہ جو روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ کریم قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا۔ تو جو بندہ روزہ رکھ رہا ہوگا اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ سے جو مانگ رہے قبول فرما رہے اللہ، جو بھی اس کے دل کے اندر تمنا اللہ سے مانگے اللہ کریم پورا فرمائیں گے، جو بھی امید ہے اللہ کریم سے مانگے اللہ کریم اس کو مکمل فرمائیں گے۔ ایک دوسری فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کی برکت سے اللہ کریم گناہوں کو کثرت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اچھی طریقے سے ثواب کی نیت کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتے۔ یہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس مہینے کے ساتھ خاص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے۔ چوتھی فضیلت جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ رکھ لیتا نا، ایک روزہ رکھنے کی بنا پر وہ 70 سال کی مسافت، یعنی 70 سال اگر کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا ہے، کتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے 70 سال تک، کہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ اللہ کریم فرما دیتے ہیں، یعنی اس بندے کا جانا ناممکن ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے جہنم میں جانا، یہ جنت میں ہی جائے گا صرف ایک روزہ اگر اس نے رکھا ہے، آگے سارے روزے رکھ لیے تو کیا کمال کی کام کیا اس نے۔ 5ویں فضیلت روزے دار کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایک جو دروازہ ہے اس میں سے خاص جو ہے یسمى الریان، جس کا نام ہے ریان، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ ریان ہے، اس کے اندر سے سارے کے سارے لا يدخلوه الا الصائمون، صرف اور صرف روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے۔ یہ روزے داروں کے لیے ایک اعزاز ہے، روزے داروں کے لیے ایک عظمت کی چیز ہے کہ دیکھو تم نے دن کے اندر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تمام تر چیزوں سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات کو دبا کے رکھا، اس اعزاز میں آپ کو اس دروازے کے ساتھ مخصوص کیا جا رہا ہے، آپ اس دروازے سے جائیں، آپ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا یہاں سے۔
آپ دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر اگر کسی مدرسے کے اندر کسی اہم جگہ کے اندر بہت بڑا اجلاس ہو، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہو، وہاں پر علماء کے لیے مخصوص دروازے کو کیا جاتا ہے، خواص کے لیے ایک الگ دروازے کو رکھا جاتا ہے کہ نہیں یہاں سے خواص جائیں گے، عوام کا کام ہی نہیں ہے، یہاں سے خواص حضرات داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے ایک بہت بہترین طریقے سے پروٹوکول دیا ہوا ہوگا، کس کو؟ روزہ رکھنے والوں کو، روزے داروں کو، جو روزہ رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے رمضان کے اعتبار سے۔ تو میرے عزیزو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، روزہ اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ ایک چھٹی اور پانچویں فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال سمجھتے ہیں نا بھائی، پردہ ہے، روزہ ایک آدمی کا بچاؤ کا ایک بندوبست ہے۔ آپ دیکھیں کہ سامنے سے ایک دشمن حملہ آور ہو، اگر درمیان میں آپ کا کوئی بھی ڈھال آ جائے، کوئی بھی حائل پردہ آ جائے، کوئی بھی دیوار آ جائے، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو دشمن سے آپ بچ سکتے ہیں، دشمن سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، دشمن سے اپنے آپ کو آپ بچا کر آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ بعینی اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ حکیم الامت تھے، حکمتیں جانتے تھے، امت کو کیا کیا حکمتیں بتانی ہے، کس کس حکمت کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، امت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ایک حکمت یہ بتلائی کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ہے انسان کے لیے ڈھال ہے، ایک پردہ ہے، ایک حائل ہے، کہ اس روزے کی وجہ سے بہت زیادہ جو شیاطین ہم پر حملہ آور ہونے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، وہ سمجھ میں بھی آ جائے، کہ ایک آدمی چور بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈکیت ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، زانی ہے، نعوذ باللہ زنا بھی کرتا ہے، شرابی ہے، شراب بھی پیتا ہے، دیگر گندگیوں میں مبتلا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ فجر کے فوراً بعد جیسے ہی وہ ناشتے کے بعد جاتا ہے کہ جوا کھیلتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا لمحہ گزرتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، پھر ظہر کے بعد زنا کرتا ہے، پھر آگے جا کے مغرب کے قریب لوگوں کو لوٹتا ہے۔ یہ سارے اس کے اندر حرکات، یہ گندے افعال موجود ہیں۔ جیسے ہی اس نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے بعد سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد جب اس کا وقت ہوا کہ یار اس نے تو اب جوا کھیلنے کا وقت ہوا، جیسے جوئے کی طرف جائے گا فوراً اس کو یہ اللہ رب العالمین کا حکم نظر آئے گا، نہیں یار اللہ کریم نے تو حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اور روزہ تمہیں ساری گندگیوں سے بچاتا ہے، نہیں یار میرا روزہ لہٰذا روزہ جو مجھے جوئے سے بھی بچاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آج نہیں کھیلتا ہوں، میرا روزہ ہے، کل دیکھیں گے۔ روزے کی وجہ سے جوئے سے پیچھے ہٹ گیا، آگے تھوڑا سا چلتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ میں شراب پیوں، شراب پینے کا وقت ہوتا ہے، اس نے کہا یار تو روزے میں تو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، چلو کل دیکھتے ہیں، کل پیوں گا شراب، آج چھوڑ دیتا ہوں، آج تو میں نے روزہ رکھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے، زنا کا وقت ہوتا ہے کہ چلو میں زنا کی طرف جاؤں، میری جو نفسانی خواہشات ابھر رہی ہے، لہٰذا زنا کی طرف میں آمادہ ہو جاتا ہوں۔ جب جیسے ہی آگے بڑھتا ہے فوراً اس کو خیال آتا ہے نہیں یار میرا تو روزہ ہے، روزے کے اندر تو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا گیا ہے، اس سے رک جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے، ڈکیتی کا وقت ہوتا ہے، لوٹ مار کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے اس نے کہا نہیں یار میں لوٹ مار کر کے کیوں اپنے اس پورے صبح سے لے کے شام تک جو میں نے روزہ رکھا عبادت کی اس کو کیوں ضائع کر دوں، ابھی چند ہی لمحات باقی ہیں، روزہ ابھی میرا افطار ہونے والا ہے، لہٰذا افطاری کر لیتا ہوں، چھوڑ دو اس کو۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی چیزوں کے لیے روزہ آپ کا ڈھال بن گیا، کتنی چیزوں کے لیے روزہ آپ کا پردہ بن گیا، کتنی چیزوں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، انسان کے لیے آڑ بن جاتی ہے ہر گناہ کے سامنے۔ تو جب بندہ روزہ رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ کریم اس کو اس طرح بچاتے ہیں، اس طرح پہ در پہ مسلسل لمحات کے اندر، گھڑیوں کے اندر، ساعت کے اندر، انسان کو پتہ تھوڑی کہ میں کیا کچھ کر گزروں گا، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم مان کر چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ آخری جو فضیلت آج کی نشست کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی،
میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو نا بندہ روزانہ یاد رکھے اپنے سامنے، روزانہ رمضان کے اندر کم از کم آدمی کو پھر پتہ چلے گا یار یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس میں ملنے والا کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا، روزہ میرے لیے روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ گویا اللہ نے ساری کی ساری چیزوں کو، فضیلتوں کو چھپا دیا ہے کہ نہیں اس کا روزے کا بدلہ تو اتنا ہے کہ میں ابھی تمہیں بتا نہیں سکتا، اگر بتا دیے تو تمہارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ تمہارے کان اس حوالے سے سن سکیں، اگر میں دکھا دوں تمہاری کانوں کے اندر وہ طاقت نہیں تم دیکھ سکو، تمہارے دلوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس کے بارے میں غور و فکر کر سکیں۔ مجھے ایک یہ نقطہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اس لیے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، لیکن ابھی کچھ بتا نہیں رہا میں آپ کو۔ جب روزے دار اللہ کریم کے پاس پیش ہوں گے کل قیامت کے روز، اس وقت اللہ کریم بتائیں گے کہ اس کا بدلہ کیا تھا۔ اور ایک اور حدیث قدسی کے اندر الفاظ تھوڑا سا اوپر نیچے پیش اور زبر کا فرق ہے، ایک جگہ اجسی فرمایا، ایک جگہ فرمایا اجزا، کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، روزہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ جس بندے کو روزے کی برکت سے اللہ مل جائے تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہو گیا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی حاصل ہو گیا، دنیا میں آنے کا جو اس کا غرض و غایت تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں رمضان کے اندر بندہ جتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نا، عام دنوں میں نہیں ہو سکتا، عام مہینوں کے اندر نہیں ہو سکتا، عام روٹین کے مطابق بندہ جو عمل کرتا ہے اس میں اللہ کے قریب اتنا نہیں ہو سکتا جس رمضان میں ہو سکتا ہے۔ سارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سارے شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، سارے شیاطین بند ہیں، عبادت کرنا آسان ہے، تراویح ادا کرنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، اسی طریقے سے تسبیحات کا کرنا آسان ہے، ذکر و اذکار کرنا آسان ہے، درود شریف پڑھنا آسان ہے، استغفار کی کثرت کرنا آسان ہے، خانقاہوں کے اندر جا کر ضربے لگانا آسان ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا آسان ہے، اسی طریقے سے مسجد کے اندر بیٹھ کر، نشست کے اندر بیٹھ کر درس قرآن، درس حدیث سننا آسان ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ شیاطین ہمارے پیچھے نہیں ہے، ابھی بند ہے، وہ جیسے ہی کھولیں گے فوراً حملہ آور ہوں گے۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ہم کیا کر لیں، بالکل سیو کر لیں، محفوظ کر لیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بینک ہے، کوئی بینک وغیرہ ہے یا اس طرح گودام ہے، اس کی حفاظت کے لیے لوگ گارڈ وغیرہ رکھتے ہیں، گن مین رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے کہ چاروں طرف جب یہ گن مین کھڑے ہو جائیں گے، گارڈ کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی حفاظت بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ کوئی بھی باہر سے دشمن حملہ آور ہوگا فوراً اس کے گارڈ اس کو سنبھال لیں گے، بھگا دیں گے یہاں سے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو رمضان میں اتنا عبادت کا عادی بنا دیں، اتنا بنا دیں کہ شیاطین ہمارے قریب تک نہ آئے، کہ نہیں اس کے قریب نہیں جانا ورنہ ہمیں مار کھانی پڑے گی، ہماری پٹائی ہوگی، ہمیں مار دیا جائے گا۔ رمضان میں اپنے آپ کو اتنا سیو کر لیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تر فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کو اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی ابھی بھی کوتاہی کر رہے ہیں روزے رکھنے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ نظر ثانی فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، تراویح کی عبادت جو ہے اہم ہے، اس کی توفیق عطا فرما دے، ساتھ ساتھ میں جتنی بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے اس کی اللہ کریم ہمیں دوبارہ سے توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم نے نظر ثانی نہ کری، لاابالی پن میں وقت گزارتے رہے تو خدا کی قسم آج چوتھا روزہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ 29 اور 30 روزے مکمل ہو جائیں گے، جیسے ہم پہلے تھے ایسے ہی آخر تک رہیں گے۔ لہٰذا نظر ثانی کرتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی کہ قیامت کے روز تم سے حساب کتاب کیا جائے، اس سے پہلے کہ تم اپنا حساب کتاب کرتے رہو، جائزہ لیتے رہو اپنی زندگی کا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔